کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ میں قربان جاؤں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید شفا ہے، رحمت ہے۔ آئیے آیات ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم۔ ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا ان سب کو ہانکو راہ دوزخ کی طرف۔ وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون۔ اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے۔ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين۔ بولے تم ہماری داہنی طرف سے بہکانے آتے تھے، جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين۔ اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون۔ تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، ہمیں ضرور چکھنا ہے۔ فأغويناكم إنا كنا غاوين۔ تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون۔ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ إنا كذلك نفعل بالمجرمين۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اونچے کھچتے یعنی تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ ان
إنكم لذائق العذاب الأليم بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم میوے اور ان کی عزت ہوگی چین کے باغوں میں۔ صدق الله العظيم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ پروگرام کا موضوع ہے بوجھ۔ مختلف طرح کا ہوتا ہے، سین بھی ہے اور ان سین بھی ہے، نظر بھی آتا ہے، اور بعض اوقات ایسا شدید بوجھ ہوتا ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن وہ انسان کو گرا دیتا ہے۔ جسمانی بوجھ ہے، ذہنی اور نفسیاتی بوجھ ہے، مالی بوجھ ہے، قرض کا، اخراجات کا بوجھ، انسان کی سوچ کو بعض اوقات مفلوج کر دیتا ہے یہ بوجھ، اللہ کی پناہ ہے۔ رسم و رواج کا اور اس طرح کے معاملات کا بوجھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ دیگر ڈائمینشنز بھی ہیں جن کو آج ہم پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ بوجھ کا زندگی سے خاتمہ ہو جائے، یہ ویٹ، یہ وزن، یہ ختم ہو جائے، یہ تو نہیں ہو پائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس پر ہم انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے بات کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا
لنا بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کی پھیل لگاتا رہوں میں تیرے گھر کی پھیل لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں غازی ہوا بلکہ مجرم حرم میں غازی ہوا بلکہ مجرم یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود مولا مولا میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ملتزم سے لپٹ کر گلے لگے میں ملتزم سے گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں
زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا، بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں، ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا، بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ صفا اور مروا کے ماں بین دوڑو مولا صفا اور مروا کے ماں بین دوڑو، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا، بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ سند حج مبرور کی لینے حاضر، سند حج مبرور کی لینے حاضر، میں آقا کی چوکھٹ پہ جاتا رہوں میں آقا کی چوکھٹ پہ جاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا، بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ ہو مقبول حج حاضری دائمی میں، ہو مقبول حج حاضری دائمی میں، پس حج مدینے کو جاتا رہوں میں، پس حج مدینے کو جاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا، بولو نا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔
آمین 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 آمین۔ اللہ کریم رحمت فرمائے اور ہمیں یہ مقدس مقامات دیکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور جو جا رہے ہیں اللہ کریم ان کا حج قبول فرمائے، اور جو جانے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں اور خوشخبریوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم انہیں بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ انسان کی بعض اوقات حافظ صاحب کیفیت بنتی ہے کہ مجھے حاضری نصیب ہو جائے گی اور میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے شاہ صاحب چلا جاؤں گا، تو کیا فرماتے ہیں اس کیفیت کا بندے کے دل کے اندر پیدا ہونا اور یہ ذہن میں آنا کہ اللہ مہربانی فرمائے گا ہم بھی حج کریں گے انشاءاللہ، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس کے اندر سلمان بھائی یہ تو وہ کیفیات ہیں کہ جس کو اللہ کرے، مطلب جس کو یہ کیفیات نصیب ہو جائیں تو وہی اس کا بتا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں سے ہمارا موضوع بھی ہے بوجھ، یعنی کہ جو دنیا کے معاملات ہیں، جب بندہ مدینے کی باتیں کرتا ہے یا مکہ پاک کے بارے میں جانے کا سوچتا ہے، حج کے بارے میں سوچتا ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے وہ ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، کیا بات، اپنی پریشانیوں کو بھول جاتا ہے، اپنے غم کو بھول جاتا ہے، تمام چیزیں بھول کر وہ گویا کہ بس مدینے کی یادوں میں کھو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے کہ میں نے بس کسی بھی طرح مجھے مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے۔ اور یہ جو ذوق والے لوگ ہیں جو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس طرح سے بعض دفعہ ویڈیو دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ بندہ سوچے کہ یار اس کی کمائی کیا ہوگی، جو مطلب بعض دفعہ ایسی بڑی عمر کی ماسیاں ہوتی ہیں جو گھروں میں کام کر کر کے پیسے جمع کر کر کے مدینہ شریف گئے، وہاں پر جب ان سے پوچھا جاتا کہ میں اسی طرح پیسے جمع کیے اور میں یہاں پر حاضری کے لیے آیا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور تھے بزرگ شخص، وہ چرپائی کے جو نا چرپائی بھرتے تھے، گویا جو ہوتا ہے آپ کے چارپائی بننا، چرپائی بننا، وان کہتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے نا، وان بھی کہتے ہیں، ہاں، تو وہ کرتے تھے۔ تو اب وہ بار بار مدینہ شریف حاضری ہو رہی ہے، پوچھا بھئی یہ آپ تو یہ مزدوری کرتے ہیں؟ میں مزدوری کرتا ہوں، اپنے پیسے جمع کرتا ہوں، جیسے ہی میرے اتنے پیسے جمع ہوتے ہیں اور میں فوراً جو ہے نا یہاں پر حاضری کے لیے آ جاتا ہوں۔ تو ایک ذوق کا ہونا بھی یہ ہے، اور ذوق کی تو اپنی ایک بات ہے، بندہ مدینے کی یادوں میں گم رہے، سوچتا رہے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ بستر پر لیٹ کر اس طرح کے وہ کلام سنیں مدینے کی یاد میں، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے نا مطلب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک جو نا سوتے ہوئے بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ رات جب بندہ پورے دن ایکٹیویٹی کرتا ہے، اپنی مصروفیات میں رہتا ہے، دیگر پریشانیوں میں رہتا ہے، تو رات کو جو نا اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جب وہ سونے کے لیے لیٹتا ہے، کیونکہ سوچیں پریشانیاں اس کے ساتھ بستر پر ہوتی ہیں۔ تو پھر جب وہ انہی ٹینشنز کے ساتھ سوتا ہے تو کبھی برین ہیمریج ہو جاتا ہے، تو کبھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی فالج ہو جاتا ہے، کبھی اس کو لقوہ آ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور بندہ اگر وہ بستر پر لیٹے، اور یقین کریں سلمان بھائی کہ بندہ اس وقت مدینہ شریف کے یاد میں تڑپا دینے والے کلام اگر اپنے بستر پر لیٹ کر سنے تو یہ ساری ٹینشنوں سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور جو سبحان اللہ مدینہ پاک کی جو فضائیں، پہاڑیں، اتنی مقدس مقامات ہیں، اس کے بارے میں سوچتا رہے اور انہی یادوں میں وہ گم ہو کر سو جائے، تو کیا ہی بات ہے، اس کی ساری پریشانی بھی گویا اس وقت کم ہو جائیں گی، اور یہ حادثات سے بھی وہ بچ سکتا ہے، اس کا بی پی جو ہے نا وہ شوٹ کر جائے۔ تو یہ بھی مقدر اور نصیب والوں کا کام ہے کہ ان کو یہ ملتا ہے، اور پھر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ اب جب ایک مزدور شخص جو ایک ماسی گھروں میں برتن دھوتی ہے، جو بندہ چرپائی بنتا ہے، بھرتا ہے چرپائی، وہ جا سکتا ہے، مزدوری کرنے والا جا رہا ہے۔ مجھے ایک ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرے دوست ہیں تبریز مدنی، ان کے علاقے میں کوئی اسلامی بھائی ہیں، وہ کوئی مزدوری کرتے ہیں، اتنے بڑے لینڈ لارڈ نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہر تیسرے چوتھے مہینے مدینہ شریف حاضری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کیا بولا کہ اس کو ایسا ذوق لگ گیا ہے مدینہ شریف کی حاضری کا کہ وہ پیسے جمع کرتا ہے، جیسے تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں 2 مہینے میں تو فوراً سب سے پہلے ٹکٹ کرا لی، پھر ویزا لگوا لیا، اور وہ 4-5 مہینے مدینہ شریف چلے جاتے ہیں۔ بارگاہ رسالت کی حاضری، سبحان یہ افراد کی کمی نہیں ہے ایسے معاشرے میں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک مزدور طبقہ ہے، ان کی بھی بہاریں ہیں، اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس لوگ ہیں یہ بھی، اور جن کو اللہ کریم نے نوازا ہے انہوں نے تو گھر ہی لیے ہوئے، وہاں پہ مطلب جا رہے ہیں، پھر رہ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں۔ ہمارے حاجی محبوب تاری کی بات میں اگر کروں تو ان کی امی جان
بہت ضعیف العمر خاتون ہے, بہت ضعیف ہے, 90+ ایج ہے ان کی, محبوب بھائی کی والدہ کی. اچھا تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ کب مدینے جائیں گے اور پھر مطلب جائیں, پھر وہیں پر جو ہے وہ رہیں, اور پھر اولاد بھی اگر اچھی ہو اور والدین کو سکھ دینے والی ہو تو پھر معاملہ جو ہے یہ 2 بادشاہ ہو جاتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک جو ہے وہ بہار جو ہے وہ سامنے آئی, اور میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اللہ ہمیں یہ نصیب کرے. میں شاہ صاحب ایک آپ نے وہ پہاڑوں کی بات کی نا, تو اس سے مجھے بلوچستان کے پہاڑ یاد آئے, اور پھر ان بلوچستان کے پہاڑوں میں ہم نے پھر ایک شعر پڑھا, مجھے وہ شعر بھی یاد آیا, امیر سنت کا شعر ہے سبحان اللہ. کہ بلوچستان کے پہاڑوں کی اپنی بات ہے. پہاڑ بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں, سرسبز ہوتے ہیں, سنگلاخ مطلب پہاڑ ہیں, کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں ہے. بعض پہاڑ وحشتناک ہوتے ہیں. یہ اگر آپ چلاس سے لے کر کے جگلوٹ تک اگر آپ سفر کریں نا, تو اس پٹی کے اندر جو پہاڑ بیچ میں آتے ہیں تو وہ وحشتناک پہاڑ ہیں, یعنی ان کو دیکھ کر آپ کو کیا ہوگا, خوف آئے گا. ہاں جی, بعض اوقات تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا, یعنی اس طرح کا بھی مطلب وہ معاملہ ہے. بہرحال تو میں نے کہا, اس وقت بھی میں نے عرض کی, میں نے کہا دیکھیں کہ یہ بھی پہاڑ ہے اور ایک مدینے کے پہاڑ ہیں, سبحان اللہ. اور پھر مدینے کا بابرکت پہاڑ احد, اللہ اکبر, وہ بات کریں اس کی. تو امیر سنت نے لکھا ہے کہ پہاڑوں پہ بھی نور, کانٹے بھی دلکش. ہائے 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 بھئی کانٹے بھی کبھی دلکش ہوئے؟ ہائے ہائے. دلکش تو پھول ہوتے ہیں, لیکن یہ کانٹے اس لیے دلکش ہیں کیونکہ یہ حضور کے مدینے کے کانٹے ہیں. سبحان اللہ. پہاڑوں پہ بھی نور, کانٹے بھی دلکش ہے, قدرت نے کیسا سوارا مدینہ. اللہ یہ دیکھنا نصیب فرمائے, اور اتنی پیاری گفتگو ہوئی ہے, اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے, اور ہمیں یہ ذوق بھی عطا فرمائے. انسان کی ایک کیپیسٹی ہے, اور اس کیپیسٹی کے مطابق ہی یہ ویٹ اٹھا سکتا ہے. چاہے آپ جو ہے وہ اس ویٹ کی بات کریں جو نظر آ رہا ہے, یا آپ اس ویٹ کی بات کریں جو ان سین ہے, نظر نہیں آتا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں, یہ ہمارا مدینہ اسٹوڈیو ہے, یہاں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ کہاں سے دکھائیں, یہ ادھر سے دکھاتا ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ یہاں ایک سپیکر رکھا ہوا, ٹھیک ہے, اس کا ویٹ ہے, اور اسے میں اٹھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی آ جائیں, آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں. یہ جپ ہے ہمارے اسٹوڈیو میں جو شارٹ بناتی ہے. اچھا, اس کے ویٹ پیچھے اس میں رکھے ہوئے ہیں, کیا اسے کہتے ہیں, ڈبے کے اندر, تو وہ نکالوں گا تو پھر ایک لمبا کام ہو جائے گا. تو یہ ہے 20 کلو کی مطلب وزن ہے, 25 کلو کا وزن ہے, اس طرح کے مطلب وہ ویٹ ہوتے ہیں, وہ یہاں لگتے ہیں. بلکہ 1-2 لگے بھی ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, لگے ہوئے ہیں نا, یہ بھی دکھا دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ایسے یہ دیکھیں, یہ 3 ویٹ جو ہے یہ مستقل طور پہ یہاں کیا ہے, لگے ہوئے ہیں, اور یہ چوتھا ہے. اللہ نیچے آئے گی, نیچے. جزاک اللہ خیرہ, اس کو پکڑیں ذرا. تو یہ دیکھیں کتنے کلو کا ہے, یہ ہے 10 kg کا. اس کو لگائیں دوبارہ یہاں, ٹھیک ہے. ویٹ لگانا بھی ایک کام ہے, اور اس کو اٹھانا بھی کیا ہے, ایک کام ہے. تو یہ بھی جتنی انسان کی کیپیسٹی ہے نا, اتنا ہی کام بندہ کر سکتا ہے. اچھا, پھر ویٹ اٹھانے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. جس کو طریقہ موجود ہے وہ ویٹ اٹھائے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ایک آدمی جسے ویٹ اٹھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, وہ اگر ویٹ اٹھائے گا تو اس کی کمر میں پرابلم ہو جائے گا, درد ہو جائے گا, یا کوئی اس کا مسل ہے وہ کیا ہو جائے گا, پل ہو جائے گا. یہ جو ابھی ایکٹیویٹی یہاں ہم نے کی ہے, یہ بات بتانے کے لیے کی ہے کہ انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کیپیسٹی میں رہے گا تو وزن اٹھائے گا. جیسے ابھی یہ میں نے 10 کلو کا آپ کو ویٹ اٹھا کے دکھایا, تو یہ میری بھی ایک کیپیسٹی ہے, میں جتنا ویٹ اٹھا سکتا ہوں اتنا ہی جو ہے وہ اٹھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو جب لمٹ ایکسکلیڈ کر جائے تو پھر بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس کی بس ہو جاتی ہے, بیٹھ جاتا ہے بندہ بیٹھ جاتا ہے. جانور کی کیپیسٹی ہے, گدھا بڑا وزن اٹھاتا ہے, لیکن اس کی بھی کیا ہے, ایک کیپیسٹی ہے. اونٹ بڑا وزن اٹھاتا ہے, اس کی بھی کیا ہے, ایک کیپیسٹی ہے. یہ کیپیسٹی لمٹ ایکسکلیڈ کر جائے گی تو جو بھی شے وزن اٹھا رہی ہے اس نے کیا کرنا ہے, اس نے خراب ہو جانا ہے. تو ہمیں بھی اپنی خواہشات کے اعتبار سے
جو ہم نے خواہشات کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے، اس کا ہمیں انالیسس کرنا ہوگا اور اس کو جائزہ لینا ہوگا، کیا یہ میری لمٹ کے مطابق ہے یا یہ لمٹ ایکسکلیڈ ہو رہی ہے؟ شاہ جی کیا فرمائیں گے اس پر؟ جی بالکل، آپ نے ماشاءاللہ جو ایکٹیویٹی کی بڑے اچھے انداز میں ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. واقعی چاہے کوئی بھی دنیا میں کوئی چیز ہو، چاہے وہ الیکٹرانک اشیاء ہوں یا اس کے علاوہ جیسے کوئی مشینری ہو، ہماری گاڑی ہو، تو ہر ایک میں وزن، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، انسان کیوں نہ ہو، ہر ایک کی حد ہے، ایک لیمٹ ہے. اب اچھا یہ تو وہ وزن ہے جو نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے وہ وزن بھی ہے جو کہ انسانوں پر آتا ہے جو نظر نہیں آتا، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اور جب بندہ اس لمٹ سے آگے بڑھتا ہے تو وہ پھر پریشان ہونا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اس کی نیند کم ہو جاتی ہے، پھر اس کو بلڈ پریشر لگ جاتا ہے، پھر اس دیگر اور چیزیں بھی اس کو گھیر لیتی ہیں. پریشان رہ کر پھر جو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بستر پکڑ لیتا ہے، پھر وہ بستر پر ہی رہتا ہے. طبیعت کے اندر اس کے عجیب سا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے وہ ملنا چھوڑ دیتا ہے. اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب بندہ اپنے بوجھ کی لمٹ کراس کرتا ہے، چاہے وہ نظر آنے والا ہو چاہے نظر نہ آنے والا ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کو نقصان پہنچتا ہے. اور پھر بندہ اس کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نقصان کیسے کم ہو، تو پھر کافی بعض دفعہ کچھ لوگ کور کر لیتے ہیں یا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے. جیسا کہ اس بوجھ کے تعلق سے جو نظر نہ آنے والا بوجھ ہے، میں ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو. ایک ٹیچر تھے کلاس میں، تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے، یعنی ایسی چیزیں کہ جو آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی تمام لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھر سے ایک بیگ لائیں اور اس بیگ میں آپ نے تازہ ٹماٹر لینے ہیں. ایکٹیویٹی کرائی، جیسے آپ نے ایکٹیویٹی کی، انہوں نے ایکٹیویٹی کرائی سمجھانے کے لیے اچھے انداز میں. ٹماٹر واہ، تو ان سب نے ٹماٹر رکھ لیے. اب مطلب بھئی سب لے کر آ گئے کلاس میں. پوچھا سر کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، ساتھ رکھنا ہے. اب ایک دن گزر گیا، 2 دن، جہاں گھر جا رہے تو گھر بھی دوبارہ آپ نے آنا ہے پڑھنے کے لیے تو ساتھ میں لے کر آنے. اب وہ دوبارہ لے کر آئے. اب جب کچھ دن وہی ٹماٹر بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے، وہی ان کے ساتھ انہوں نے کہا آپ نے رکھنا ہے. اب ایک دن جب وہ فریش تھے ٹماٹر، جب تو انہوں نے رکھا، لیکن ظاہر سی بات ہے دوسرے دن جب وہ اپنی جو اس کے ایس او پیز کے باہر رہے گا، فریج کے علاوہ رہے گا، تو وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. 2 3 3 دن 4 دن، اب اس میں اسمیل پیدا ہو گئی. اب سب پریشان کہ یہ سر نے ہمارے سر پہ کیا ڈال دیا ہے، سر پہ کیا ڈال دیا ہمارا، اس کو ساتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں ہم. تو پھر 4تھے 5ویں دن جو ہے نا انہوں نے سوال کر لیا، سر اس کا کیا کرنا ہے، یہ تو ہمارا بیٹھنا دشوار ہو گیا ہے، یہ اس میں بہت زیادہ بدبو ہو گئی ہے. تو انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا زندگی میں اسی طرح سے اب تمہیں اس کی بدبو یوں محسوس ہو رہی ہے کہ تمہیں یہ چیز نظر آ رہی ہے، اسی طریقے سے بعض دفعہ بندہ اپنے ذہنوں میں بدگمانیاں کر کے اس طرح کی چیزیں، غلط چیزیں سوچ کر اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ اور وہ چیزیں پلتی پلتی ایسی ہو جاتی ہیں، ناسور بن جاتی ہیں، جو آپ کو اندر سے ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا. اب یہ ایکٹیویٹی میں اس لیے کرائی کہ آپ کو معلوم پڑے کہ جب اس طرح کی چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ کتنی بدبودار ہوتی ہیں، اور پھر بندہ اس کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا. جب یہ ایک چیز خراب ہو گئی تو ہم اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کر رہے، تو اپنے دماغ کو کیوں آپ نے ڈسٹ بن بنایا ہوا ہے جس میں آپ نے فکریں، تمام بوجھ کو آپ جمع کرے جا رہے ہیں، جو آپ کی مطلب جو ذہنی بوجھ ہے آپ اس میں چیزیں ڈالے جا رہے ہیں. اس نے ایسا کیوں بول دیا، اس نے ایسا کیوں کر دیا، اس نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا، اس نے مجھ سے پوچھا نہیں، بیٹھنے کو نہیں بولا. یوں سوچ سوچ کے بندہ جو فکروں میں چلا جاتا ہے، ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اور ایسا بوجھ کہ جو نظر آنے والا نہیں ہے اپنے اوپر وہ طاری کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اگلے دن ایک اور ایکٹیویٹی کرائی، کہا کہ سب ہاتھ اوپر کر لیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے ہوگا سب نے ایک ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے. کہہ رہے سر اب کیا کریں؟ کہا کہ اب نیچے کر لیں. نیچے کیا تو کافی درد ہو گیا. تو انہوں نے سمجھایا کہ بندہ ایسے معاملات کہ جس کو وہ ڈیل نہیں کر سکتا، کچھ چیزیں، کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں سلمان بھائی کہ وہ بندے کی کیا کہتے ہیں دسترس سے باہر ہوتے ہیں، تو اس کو ڈیل نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، تو اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے. اللہ پاک پر توکل کر کے اس کو اللہ پاک کے سپرد کر دینا چاہیے اور اپنی زندگی کو معمول پر لانا چاہیے. تو سر نے کہا کہ جس طرح سے آپ نے ہاتھ اوپر کر کے رکھا 2-3 گھنٹے، ہاتھ میں درد ہو گیا، اب آپ کو ڈر ہے کہ اگر ہاتھ ایسی رکھیں گے ہم تو کہیں ہمیں لقوہ نہ آ جائے،
ہاتھ رکھے رکھے ہمارے مسلز ڈیمیج نہ ہو جائیں اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے. اسی طریقے سے جب بندہ ایسا بوجھ اپنے دیگر مسائل کا معاملات کا اپنے ساتھ رکھتا ہے تو وہ پھر ذہنی طور پر جو اس کا ڈپریشن ہے, جو اس کا بلڈ پریشر ہے, وہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے. جس طرح سے یہ مسلز خراب ہو رہے ہیں پھر اس کا اندر کے مسل اس کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف ایسا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے جو نظر نہیں آ رہا اور جس کو وہ ڈیل نہیں کر پا رہا. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو بیسک اس کی یہی ہے کہ بندہ بعض دفعہ قرض کے بوجھ میں ہوتا ہے, بعض دفعہ جسمانی بوجھ میں ہوتا ہے, یا نفسیاتی بوجھ میں ہوتا ہے, یا اپنے جہاں وہ رہتا ہے ایسے علاقے میں وہاں کی جو رسم و رواج ہوتے ہیں اس کی بوجھ میں ہوتا ہے کہ بھی اگر میں نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا بولیں گے. پھر وہ اس بوجھ میں دب کر آگے آگے بڑھتا رہتا ہے اور یہ بیماریاں اس کو گھیرتی رہتی ہیں. اس نیند اس سے دور ہو جاتی ہے, پھر وہ نیند کی گولیاں لینا شروع کر دیتا ہے, پھر اس کا ناشتہ, اس کا کھانا, اس کی ڈائٹ سب کچھ اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ بندہ جو نا وہ تباہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان کو منیمائز کریں. یہ بہت ساری باتیں غلام الیاس بھائی نے بیان کی, بڑے اچھے انداز میں ان کو بتایا. ٹماٹروں کی بات کی. ٹماٹر ویسے آج کل شاہ صاحب کیا بھاؤ چل رہے ٹماٹر کو پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ. ٹماٹر ویسے 60 روپے کلو اور 100 روپے کی 2 کلو مل رہے ہیں. یہ میں نے جہاں سے کل وہ ہے نا مسجد کے پاس یہ فروٹ سبزی کی مارکیٹ ہے پوری, تو بتا رہے ٹماٹر کے حوالے سے میں بات اب چل ہی نکلی ہے تو میں 1-2 باتیں اور عرض کر دوں. ٹماٹر کی چٹنی بڑی مزے کی بنتی ہے. تو گرمی کے موسم میں جب بندہ مسالے والے کھانے کھائے گا اگر, تو اس کی طبیعت میں آٹومیٹک بے چینی آنی ہے. باہر نکلنا ہے, باہر جو ہے نا وہ گرمی ہے, لو جو ہے چل رہی ہے, بندے نے جو ہے نا وہ تیز مسالوں والے کھانے جو ہے وہ کھا رکھے ہیں, پھر گوشت کھایا ہوا ہے, پھر بیف مطلب اگر کھایا ہوا ہے تو یہ یاد رکھیں. پھر ساتھ میں اگر کچھ کولیسٹرول وغیرہ کا یا یورک ایسڈ کا پرابلم ہے تو اس نے پلس ساتھ میں الگ ہو جانا ہے. تو سردی یہ جو گرمی کا موسم ہے تو اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ سبزی کی طرف اپنا ذہن بنائیں. نمبر 2 کوئی چٹنی جو ہے نا یہ بھی اپنی خوراک میں اس کو شامل فرمائیں, بلکہ چٹنی سے بھی روٹی کھانے کا اپنا مزاج بنائیں. میں نے تو ابھی کچھ دن پہلے ہی چٹنی سے ٹماٹر کی چٹنی سے روٹی کھائی اور بڑا مزہ ہے. آپ یقین مانیں بہت ریفریشنگ جو ہے نا وہ چٹنی تھی. بلکہ میں نے تو گھر والوں کو کہا, میں نے کہا یہ دوبارہ جو ہے اس کو بنائیں. واہ واہ. تو ٹماٹر ہیں بھی سستے, 50 روپے کلو ہیں, تو یہ ایک دفعہ بنائیں گے تو یہ چلے گی کچھ ٹائم. تو یہ سادہ کھانا کھانے کی بھی عادت بنائیں. یہ جو ہم نے فوڈ بوجھ جو اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے نا کہ یہ کھانا ہے تو یہ کھانا ہے, تو ادھر سے کھانا ہے تو ادھر سے بھی کھانا ہے, اور فلاں 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 چیزیں جو ہے وہ کھانی ہیں. تو نام لینے کا میں کیا کس کس شے کی جو ہے وہ نام لوں. تو بہرحال آسان سی جی 2-4 بتا دیں. نہیں بات ٹھیک ہے, ناظرین ہم سے زیادہ جانتے ہیں کس کس طرح کے کھانے ملتے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں. ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سادہ کھانا کھانے کا بھی انداز بنائیں. اب یقین مانیں اگر طریقے سے بنا ہوا ہو تو بہت لذیذ بھی ہوتا ہے. بالکل سادہ کھانا. مجھے یاد آیا سب, ہم نے یہ چولستان کی زندگی پروگرام ریکارڈ کیا, اچھا, تو وہاں شاہ صاحب انہوں نے گوشت جو ہے وہ بنایا تھا اور بڑا سادہ سا کھانا تھا اور اتنا لذیذ تھا کہ آج بھی مجھے وہ ٹیسٹ ماؤتھ واٹرنگ تھا. وہ ابھی بھی میں نام لے رہا ہوں تو میرے منہ میں کیا آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے. تو بہرحال سادہ کھانے کا مزاج بھی بنائیں, سادہ کھانا کھائیں. یہ بھی اپنے روٹین میں چیزیں شامل کریں. چٹنی ہے جیسے اس کی میں نے بات کی, ٹماٹر کی چٹنی ہے, پودینے کی چٹنی بھی بنتی ہے, ہرے دھنیا کی چٹنی بھی بنتی ہے. تو مختلف طرح کی چٹنیاں ہوتی ہیں. اچھا ایک تو وہ پھر اب یہ چٹنی پہ چلوں گا تو پھر آگے چلتا جائے گا معاملہ, لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سادہ کھانا بھی اپنی خوراک میں رکھیں. نیچرل چیزیں جو ہے نا وہ ان پروسیسڈ جو ہوتی ہیں ان کا استعمال بھی ہماری لائف میں ہونا چاہیے. پھر ساتھ میں سبزیاں بھی کھائیں. آج کل تو رہی بڑی شاندار جو ہے وہ مل رہی ہے, تو یہ آپ اس کو بالکل بنا کے کھائیں. ایک تو ہیلتھ وائز جو ہے نا بہت اچھا آپ کو فائدہ دے گا یہ تورئی کا کھانا, اور پھر دوسرا بھی خرچے کے اعتبار سے بھی کیا ہے یہ ایک آپ کے لیے بینیفٹ بنے گا. بہرحال شاہ صاحب کی جو گفتگو تھی اس کو اگر میں سمرائز کروں تو اپنے دماغ سے فکروں کے بوجھ کو مائنس کریں. شاہ صاحب یہی آپ کی گفتگو کا مال بنتا ہے. تو یہ فکروں کے بوجھ کو جس طرح مائنس کرنا ہے,
ویسے ہی خواہشات کے بوجھ کو بھی مائنس کرنا ہے، اس کے ویٹ کو بھی مائنس کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں کے جو ہم ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں ان کو بھی کچھ مائنس کریں۔ ایک سرٹن ایریا میں آدمی رہتا ہے نا، تو جب تک وہ وہاں رہے گا تب تک اس سرٹن ایریا کے اندر جو بھی انوائرمنٹ ہے وہ اس بندے پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ آپ اے سی کے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں تو جب تک اے سی کا تھرو ڈائریکٹ آپ پہ آ رہا ہے آپ کو 1-2 منٹ تو ہو سکتا ہے اچھا لگے، لیکن جب اس نے 5-6 منٹ آپ کے اوپر وہ بلور نے آپ کو ٹھنڈی ہوا دینی ہے اے سی کی، تو پھر بندے نے کہنا خدا کا واسطہ بند کر اس کا یا تو اس کو بند کر دیں یا اس کے فلپس جو ہے وہ اوپر کر دیں۔ تو جب تک یہاں سے نکلے گا نہیں تب تک اس اثر سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں۔ غم لاحق ہوتے ہیں اور بڑے شدید غم انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ جیسے میں ایک مثال بات کروں بچے کی، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، 2-2.5 سال کی بیٹی ہے، بڑی پیاری ہے، پھر جو ہے نا وہ ابو جی کہہ رہی ہے، یا بیٹا ہے ابو جی کہہ رہا ہے، باپ گھر پہ آ رہا ہے تو جناب بھاگ کے کیا کر رہا ہے، آ کے باپ کو مل رہا ہے اور ابو جی کہتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ بڑا لاڈلا اور پیارا ہو جاتا ہے بچہ۔ عموماً یاد سب سے بڑا بچہ جو ہوتا ہے اس سے لاڈ پیار زیادہ ہوتا ہے، یا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے لاڈ پیار کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ بچے کا ہو گیا انتقال، تو اب یہ بندہ بولے میری تو جان ہی بچہ میرا لے گیا، اور جو ساتھ میں موجود افراد ہیں وہ بھی بولیں ہائے تمہیں سکون کیسے آئے گا، تمہارا بچہ تو بہت اچھا بڑا پیارا بچہ تھا، بڑا تمیزدار بچہ تھا، اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، اب تم کیسے جی سکو گے، تمہارا کیا بنے گا۔ ایک تو وہ جو پرٹیکولر انڈیویجول وہ خود غم میں تکلیف میں ہے، پھر اوپر سے جو یہ اس کے ساتھ اوپر اس کے تکلیف انڈیل رہا ہے، تو یہ بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی کے غم کے وزن کو بوجھ کو کم کر رہا ہوں یا اس کو مزید بڑھا رہا ہوں۔ لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ تو اپنے اعتبار سے بھی جو جتنی بندے کی وہ ہوتی ہے سوچ اسی کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ تو شاہ صاحب اس پر بھی آپ جو ہے وہ دونوں پوائنٹس پر میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں کہ زندگی میں کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی درد جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے، وہ جو دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ہے، تو نمبر 1 میں انڈیویجول جس کو یہ لاحق ہے مجھے اس سے باہر آنا ہے، اور نمبر 2 جو میرے ارد گرد افراد ہیں ان کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ مجھے اس سرٹن کیفیت سے کیا کریں، باہر نکالیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والد تبار کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو ان کی ذات ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، کہ ان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، کسی قسم کی بھی کیفیت ہو، دین اسلام اس کیفیت کو اس کے ساتھ یہ سمجھنی اس کو کیسے اس کے اندر اپنے بیہیویئر کو رکھنا ہے، کس طرح کا انداز اپنانا ہے، اور ایک کیفیت ہے جیسے آپ نے کہا غم کی کیفیت ہے، تو بھئی غم کی کیفیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ایک احساس عطا فرمایا ہے جو ایک فطرتی عمل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر کوئی قریبی عزیز ہے تو ظاہری بات ہے اس کی دکھ درد اور تکلیف میں اگر اس کو دیکھا، یا جیسے آپ نے کہا کسی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں وہ غم والی کیفیت زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو اس شخص کے کہ جو آپ کے زیادہ قریب نہیں ہیں۔ ایسے ہی مطلب گھر والوں کا سلسلہ ہے، تو اسلام نے بڑا بہترین ایک سسٹم اور نظام دیا ہے اس حوالے سے بھی کہ یعنی غم والی کیفیت جو ہے جسے ہم کہتے ہیں سوگ،
یعنی وہ سوگ والی کیفیت کو بھی اسلام نے بیان فرمایا ہے اور اس کے بھی شرعی احکامات بیان کیے گئے ہیں. یعنی اگر بندہ یعنی وہ 3 دن تک فرمایا گیا نا کہ سوگ کی کیفیت میں رہتا ہے, اب اس کے اندر اس کے بعد جب نکلتا ہے تو کہا کر یہ مزید پھر سوگ کو آگے بڑھانا نہیں ہے. تو اب وہ کہتے ہیں نا جناب زخم تازہ ہو گیا, تو اب اس چیز کو بڑھانا نہیں, تو شریعت نے اس کے بھی باقاعدہ احکامات بیان فرمائے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آئی ہے, کوئی پریشانی آئی ہے, کوئی غم کی کیفیت آئی ہے, تو ہم چلے جائیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں کہ میرے آقا علیہ السلام پر اگر کوئی اس طرح کا کوئی مشکل وقت آیا تھا, کوئی غم کی کیفیت یوں بنی تھی, کوئی پریشانی آئی تھی, تو میرے آقا علیہ السلام نے اس معاملے کے اندر کیا طریقہ کار اختیار فرمایا تھا, آپ کا انداز کیا تھا, آپ نے اس کو کس طرح سے فیس فرمایا تھا. تو یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا تبار کے اندر جو بھی پریشانی آئے, ہماری ٹینشن آئے, کوئی غم کی کیفیت ہو, تو ہم دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام اس کیفیت کو جو ہے آپ پر جب وقت آتا تھا تو آپ اس حوالے سے کیا فرمایا کرتے تھے, یا آپ کی تعلیمات کیا ہیں, آپ دین متین اس حوالے سے کہتا کیا ہے. اچھا, اس کے مطابق آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو بالکل, اللہ نے چاہا تو آپ فریش ہو جائیں گے, آپ اس کیفیت سے بہت حد تک نکل آئیں گے. اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ تاریخی کیے رکھیں گے, تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ ڈیلی لائف کو بہت حد تک متاثر کر دیں گے. اور شاہ صاحب کسی کو کچھ نہیں پڑی ہوئی, کسی کو کچھ نہیں پڑی ہوئی, آپ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, میں ایک دن آؤں گا آپ کو پوچھوں گا شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کا, آپ بتائیں گے طبیعت نسار, اللہ آپ کو شفا دے, سے فروٹ آپ کے لیے لے آؤں گا, ٹھیک ہے جی, کوئی بس وہ بھی اگر توفیق ملے گی تو لے کے آؤں گا, ورنہ لوگ آتے ہیں اور جوس پی کے ہی جاتے ہیں, یہ بھی ساتھ میں دے کے کچھ جائے نہ جائے, خرچہ کروا کے جاتے ہیں. ایک اگلا معاملہ مرحلہ ہے. بہرحال یہ بلا تبصرہ بات ہے, آگے جو ہے وہ چلتے ہیں. ہمیں نہیں نکلنا تو کسی کو نکالنے کا بھی شوق نہیں ہے. لوگ سہارا دیتے ہیں کس کو, جس نے کیا کرنا ہوتا ہے, نکلنا ہوتا ہے, اٹھنا ہوتا ہے. تو ہم اپنا ذہن بنائیں گے نہیں بھائی مجھے اب کیا رہنا ہے, اسی میں رہنا ہے, تو یہ نہ رکھیں, آگے چلیں. شاہ صاحب قبلہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادے ان کا انتقال ہوا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شہزادیاں, ان کا آپ کی مبارک زندگی میں انتقال ہوا. والد ماجد آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے. والدہ ماجدہ آپ کی عمر 6 سال کی قریب تھی کہ وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوئے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ صبر فرمایا ہے. آنسو آنکھوں سے آ جانا یہ تو رحمت ہے, اس کے اوپر کلام بھی نہیں ہے, لیکن صبر جو بندہ کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکاتا ہے, بڑی بات ہوتی ہے. شاید مجھے کچھ جملے یاد آ رہے ہیں, میں وہ جملے بھی کہتا ہوں. مجھے وہ حضور کی امی حضور کو یاد آئیں ایک مقام پہ, تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ رو پائے سونے محمد مصطفیٰ, یاد جد آیا بہاراں مادیاں. یاد جب آتی ہے تو اپنے اثر کو ساتھ لے کر آتی ہے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن خود اس کیفیت میں ہی رہنا اور جو ساتھ والے افراد ہیں ان کا بھی اسی کیفیت میں اور بندے کو جو ہے وہ دھکیلتے جانا, یہ قطعاً درست بات نہیں ہے, نہ اسلامی تعلیمات ہیں. شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی. آپ دیکھیے سوگ 3 دن ہے, 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے. جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے, وہ ایگزمپشنل صورت ہے, وہ الگ ایک اپنے اس کے کانسیکوینسز ہیں. تو عام جنرل حالات میں یہ ہے. تو جب اسلام نے ایک شے کو لمیٹائز کیا ہوا ہے تو ہم اس کی لمٹ ایکسکریڈ کیوں کر رہے ہیں؟ شاہ جی قبلہ آپ فرمائیں. ایک ہمارے ایک اسلامی بھائی کی بچی کا انتقال ہو گیا نا, تو اب وہ اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہے تھے. یعنی وہ غم والی کیفیت جو ہے نا, یہاں تک کہ ان کی جو سوشل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ گئی, اور آفس جانا یہ بہت حد تک ان کے لیے سمجھے وہ بالکل کٹ کے رہ گئے. تو اب انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میرے سے یہ نا کیفیت یہ نکلتی نہیں ہے, میں کیسے رہے گا.
تو تھوڑا سا میں نے غور و خوض کیا تو اب ان کے جو سٹیٹس لگے ہوئے ہیں وہ ساری بچی کے تعلق سے ہیں، ان کی فیس بک دیکھیں تو ساری اسی بچی کے تعلق سے ہیں. تو ان کو میں نے عرض کیا کہ حضور دیکھیں، اگر آپ دن رات یہی ہوگا، یعنی گھر کے اندر بھی آپ ذکر کرتے رہیں گے اور اسی چیز کو یاد کرتے رہیں گے، پھر تصویریں بھی دیکھتے رہیں گے، کوئی موقع مال آئے گا تو وہ بھی اس کو آپ دیکھتے رہیں گے اور یہ سٹیٹس بھی آپ لگاتے رہیں گے، تو اگر یہ سلسلہ رکھیں گے تو وہ غم والی کیفیت جو ہے نا آپ کی ختم ہو نہیں پائے گی. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور دیکھیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ دین متین کے اندر اس کے فضائل کتنے بیان فرمائے ہیں کہ صبر کے اوپر اللہ پاک اجر کتنا عطا فرماتا ہے. اور پھر اگر کوئی نابالغ بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تو اور فضیلت ہے، جو دنیا سے چلا گیا اور بندہ اگر صبر کرتا ہے تو یہ بچے جو ہیں بروز قیامت جو ہے اپنے والدین کی شفاعت کا سلسلہ بنائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اسے جو ہے میری شفاعت کرنے والا بنا دے، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی اچھا نعم المدر مجھے عطا فرما دے. تو آپ اس طرف جائیں، اب ذرا تھوڑنا سوچنا جو ہے وہ کم کریں. اب جیسے ہی انہوں نے کچھ دن اس پر عمل کیا نا تو سلمان بھائی وہ پھر نا یہ سمجھ لیں کہ جو سوشل لائف ہے، جو ڈیلی لائف ہے، اس کے اندر وہ دوبارہ جو ہے وہ کام کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا. تو یہ کہ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، یعنی اسی سمجھے بوجھ کے تعلق سے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ یہ انسان کے اوپر اتنا بوجھ، یعنی کہ اس کی استطاعت سے بڑھ کر ہو تو وہ نہیں ڈالا ہے. اب اس میں دیکھ لیں کہ شریعت مطالعہ نے فرائض رکھے ہیں، واجبات رکھے ہیں، پھر مستحبات ہیں. تو اس کے اندر ہماری زندگی جو ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے، یعنی ہم زیادہ ہر کسی چیز کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیں، اسے اوڑھ نہ لیں. اتنا اچھا کسی چیزیں کو سلمان میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اوڑھنا پڑتا ہے اور ان کو اوڑھنا چاہیے. وہ جب ان چیزوں کو بندہ اوڑھتا ہے نا تو وہ اس کی سپیڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے. مثلا ٹھیک ہے نا، جیسے خوف خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوف، یعنی خوف خدا جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ہی اچھا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، آقا علیہ السلام کی محبت ہے، چاہت ہے، یہ جتنی زیادہ ہوگی نا اتنی ہی زیادہ اچھی ہے. ایسے ہی حیا ہے، حیا بھی جتنی زیادہ ہوگی اتنی اچھی ہے. اب ڈیلی لائف کے اندر دیکھ لیں کہ اگر خوف خدا ہوگا نا تو اب کیا ہے، خوف خدا ہوگا تو بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر دھوکہ نہیں دے گا. اگر خوف خدا ہوگا تو جھوٹ نہیں، کوئی بھی الٹا. خوف خدا ہوگا تو غیبت نہیں، خوف خدا اگر ہوگا تو چگلی نہیں کھائے گا، خوف خدا ہوگا تو تکبر نہیں آئے گا اس کے اندر. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. اب جو اس کی زندگی کے اندر بہت سارے بوجھ تھے، ان بوجھوں کا یعنی بوجھ میں اضافہ ہونے جا رہا تھا، لیکن کیا ہے، خوف خدا کی برکت سے وہ ساری ٹینشنیں، وہ ساری پریشانیاں، وہ سارے بوجھ جو ہیں وہ اس نے اپنے اوپر گویا کہ لادے ہی نہیں ہیں. ورنہ کیا ہے، گناہ کرتا اور گناہوں کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے، ایسے ہی درست گناہوں کا بھی بوجھ ہوتا ہے. اور جس کو بالکل جب گناہ ہوتا ہے تو اس کا ایک بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو اتارنے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے. توبہ کرے گا اللہ تبارک کی بارگاہ میں تو وہ بوجھ اس کے اوپر سے جو ہے وہ اتر جائے گا، کم ہو جائے گا. سبحان اللہ. میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک بات کر کے اس موضوع کو کنکلوڈ کرتا ہوں. نابالغ بچے کے جنازے کی دعا، اللہم اجعلہ لنا فرطم واجعلہ لنا اجرم وزہرم واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. کہ نابالغ بچہ ہو، لڑکا ہو تو اس کے لیے یہ دعا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اگر بچی ہو تو اس کی الگ دعا ہے، اللہم اجعلھا لنا فرطم واجعلھا لنا اجرم وزہرم واجعلھا لنا شافعا ومشفعا. ٹھیک ہے، یہ اس کے الفاظ میں فرق ہے. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہم اجعلہ لنا فرطا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے فرد بنا دے. یہ فرد کیا ہے؟ فرد کہتے ہیں اس کو جو آگے جا کر بندے کے لیے
سہولت کا سامان کرتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یعنی یا اللہ یہ اس کو ہمارے لیے ایسا بنا کہ یہ آگے قیامت کی جو منزلیں ہیں اس میں ہمارے لیے کیا کرے, عافیت کا سامان بنائے. وَجَعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَظُهْرًا, اور یا رب کریم اس کو ہمارے لیے اجر بنا دے, اجر کا سبب بنا اور وقت پر کام آنے والا بنا دے. وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا, اور یا رب کریم اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا, اور ایسا شفاعت کرنے والا بنا جس کی شفاعت تو قبول بھی فرما. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ دیکھیے یہ دعا بھی ہمیں کیا کر رہی ہے, ڈھارس دے رہی ہے. نبی پاک کے ارشادات کیا کر رہے ہیں, ہمیں ڈھارس دے رہے ہیں. تعزیت کرنے والے کو بھی دین اسلام نے کیا کہا ہے, آپ کیا کریں, ڈھارس دیں, بے شک. ہمت بندھائیں, حوصلہ دلائیں, نہ کہ اور اس کے غم میں مزید اضافہ فرمائیں. اللہ. یہ ہمیں تعزیت کرنے والوں کو بھی تعزیت کے احکام جو ہے وہ سیکھنے ہیں اور اس کے انداز جو ہے وہ سیکھنے ہیں. اور دوسرا مسلمانوں کو ڈھارس دیں, انہیں جو ہے وہ حوصلہ دیں, انہیں پریشانی سے نکالنے کی کوشش فرمائیں, نہ کہ مزید ان کو غموں کے اندر اور جو ہے وہ دباتے جائیں. آگ کو ہوا دینا اور جلتی پر تیل ڈالنا یہ دانش مند لوگوں کا کام نہیں ہے, کیونکہ آگ کو ہوا دینے سے آگ نے کیا ہو جانا ہے, بڑھ جانا ہے, اور جلتی پر تیل ڈالنے سے اس آگ نے بھی کیا کرنا ہے, بڑھ جانا ہے. کچھ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے, جیسے ہم کو یہ جو دکھ ہے, بوجھ بندے پر جو ایک آ گیا ہے عارضی طور پر کسی کے چلے جانے سے, والد کے انتقال کر جانے سے یا کسی عزیز کے انتقال کر جانے سے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر جب حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ کرام سے فرمایا ان کے گھر کھانا بھیجو. ایک تو وہ جو کھانے کا ان کے گھر جانا, اور دوسرا پھر ان لوگوں کے بارے میں حکم ہے کہ یہ جو ورثاء ہیں, جو غم کے اندر, دکھ کی کیفیت کے اندر, اب کیا ہے, انہیں کھانے پینے کی فکر نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے, کتنے وقت تک نہیں کھائے گا, کب تک چھوڑ کے بیٹھے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے وہ جو ورثاء ہیں انہیں ساتھ بٹھا کر کھلانے کا حکم ہے, تاکہ اس کا جو نظام زندگی ہے وہ معطل ہو کے نہ رہ جائے. اگر یہ ایک وقت ایسا کرے گا, دوسرے وقت کرے گا, تیسرے وقت میں یہ بیچارہ خود بخود یا تو اپنی جو ہے وہ کمزوری کی طرف جائے گا, اس کے معاملات, گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ صحیح انداز میں پورا نہیں کر سکے گا. تو اس بوجھ کو کم کرنے کے شریعت میں مختلف طریقے بتائے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس آدمی پر یہ مصیبت, یہ دکھ, یہ درد کی کیفیت آ گئی ہے تو اس کو اسی میں چھوڑ دیا جائے, نہیں. دیگر جو مسلمان ہیں انہیں حکم دیا گیا. اب جیسے تدفین والے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ گھر کے اندر کھانا پکائیں گے یا غسل, کفن, دفن اور دیگر معاملات کو دیکھیں گے, تو ان پر جو ایک ایکسٹرا بوجھ آ گیا ہے عام روٹین سے ہٹ کر, اس پہ ان کی مدد یوں کی جا رہی ہے کہ ان کے گھر کھانا بھیج کر ان کے بوجھ کو, ان کی مصروفیات کو کم کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہ نہیں کر سکتے, لہذا جو عزیز و قارب ہیں وہ ان کے گھر کھانا بھیجیں, تاکہ یہ اپنی روٹین بھی ساتھ میں جو ہے وہ چلتی رہے ان کی. اور وہ جو ایک غم اور اس کی کیفیت ہے, ظاہر سی بات ہے اس نے جانا آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے بندے کی کسی بھی ذات کے ساتھ, وہ اس کی اولاد ہو یا اس کے والدین ہو, لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا. امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی, فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ بندہ یہ جو غم اور دکھ کی کیفیات ہے نا, بعض چیزوں کا بھول جانا یہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے. ورنہ بندہ جو ہے نا کسی ایک بندے کے غم کے اندر ہی گھل کے مر سکتا ہے اگر اسے ہر وقت وہ یاد رہے. جو ایک چیز, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بندے کی کوئی ایک چیز گم ہو جاتی ہے, اس سے چلی جاتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ اسی کے اندر گھلتا چلا جاتا ہے کہ مجھ سے یہ چیز چلی گئی ہے, اب میرا کیا بنے گا, اب میرا کیا بنے گا. اور جو مضبوط اعصاب والے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ اچھے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے, وہ اسے ڈھارس دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, چلی گئی ہے, اللہ کریم دوسری عطا کر دے گا. آپ اس کے لیے کوشش کریں, محنت کریں, جو اس کا انداز ہے. آپ دیکھیے دعا جو دی جاتی ہے چیزوں کے چلے جانے پر, وہ بھی بلکہ تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے اندر بھی ایک تسلی کا سامان ہے. پھر وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت
ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی تھی وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک چیز چلی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے۔ تو جب ہم شریعت کا دامن تھامتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ظاہری نظر آنے والا بوجھ ہے یا نظر نہ آنے والا بوجھ ہے، وہ دل پر غم دکھ کا بوجھ ہے یا اور کوئی اس طرح کا کسی چیز کو پانے کا بوجھ ہے کہ یہ مجھے مل جائے اور اس کا آپ کو جو ہے نا وہ ذہن پر آپ نے کسی چیز کو سوار کر لیا، اگرچہ وہ آپ کی ضرورت کے لیے صحیح ہے، تو آپ شریعت کے طریقے پر عمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات طیبہ کا پورا ایک چیپٹر ہے، باب ہے، غم میں، دکھ میں، رنج میں، تکلیف میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو مصائب و آلام آئے نا، مصیبتیں پریشانیاں آئیں، وہ میرے دکھ درد کو یاد کر لے، اس کے دکھ درد کم ہو جائیں گے۔ کہ ان پر جو غم کیفیت جو آپ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کے شہزادوں کا آپ کے ساتھ سامنے دنیا سے چلے جانا اور پھر 3 شہزادیوں کا دنیا سے رخصت ہونا اور ان کے جو جانے کا انداز ہے، اللہ اکبر، اس پر نبی پاک علیہ السلام کا صبر کرنا، اور پھر وہ جو 1 سال جسے عام الحزن قرار دیا گیا ہے، جس میں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضور کے چچا جان جب دنیا سے گئے ہیں، اس سال کا نام ہی عام الحزن پڑ گیا ہے، لیکن باوجود اس کے نبی پاک علیہ السلام آپ دیکھیں روٹین لائف کے اندر کوئی فرق آیا ہو، وہی جو دین کا کام، جو نبی پاک علیہ السلام کا انداز ہے، جو حسن اخلاق ہے، جو ستھرا کردار ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہے۔ تو ہم اگر ظاہر سی بات ہے وہ تو انہی کا خاصہ تھا، انہی کا حصہ ہے، لیکن وہاں سے روشنی، وہاں سے جو ہے وہ تراوٹ، فیض جو ہے وہ ہم بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم انہیں اپنا راہبر و رہنما تسلیم کریں، ان اصول و قواعد و قواعد۔ میں یہاں ایک اور بات بھی، اب موضوع چل نکلا ہے تو اس کو بھی ہم لے ہی لیں، اس کو بھی کلیئر کر دوں کہ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے یار ہمارے عزیز کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے تو، ان کی تو رونے کی آواز ہی نہیں آئی، یہ ان کو لگتا ہے ہم نہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کے رونے کی آواز نہیں آئی، بھئی وہ آپ کے دکھ میں آپ کے پاس ہے، ہاں جی پاس ہے، آپ کو تسلی دے رہے ہیں، ہاں جی دے رہے ہیں، آپ کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ہاں جی کر رہے ہیں، تو ان کو ضرور رلانا ہے آپ نے، بھئی وہ بھی روئیں گے تو ہی ہمارا کام بنے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں تو اللہ معاف کرے ایسا انداز ہے، مجھے میرے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی، اب میں ابھی پریشان ہوں کہ میں اس پہ مسکرا، اصل میں وہ جو صورتحال، جو سنیریو ذہن میں آ رہا ہے نا وہ تھوڑا عجیب سا ہے۔ یعنی حافظ صاحب گاڑی آگے رکی باہر روڈ کے اوپر، اور وہاں سے جو ہے نا وہ خواتین اتری ہیں، میں اپنے بچپن کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، تو اتری ہیں، تو جب تک مطلب روڈ اتری ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں، مطلب جیسے ہی دروازے سے انٹر ہوئی ہیں نا، تو جس سے یوں بولیں کہ حال دہائی، وہ باں باں جیسے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مطلب وہ شروع کر دیے، اللہ کی پناہ ہے۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے ایسے، مطلب ایک شور شرابہ جو ہے نا وہ، یعنی یوں جسے یوں بولیں کہ ایک ہلچل، بے صبری والا، جس سے بے صبری ظاہر بات ہے، پھر واویلا پین معاذ اللہ کرنا، یہ تو ہمارے مسلمانوں کے کام ہی نہیں ہے، یہ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے۔ تو جو ایک دکھ ہے، جو غم ہے، آنکھوں سے آنسو، ظاہر سی بات ہے، اولاد کا جو دکھ ماں کو ہو سکتا ہے یا باپ کو ہو سکتا ہے، وہ کسی اور کو ہو، یہ خال خال ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اعتدال کے اندر رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی یاد رکھیں انہوں نے وہ تو روئے نہیں تھے، ان کو تو کچھ ہوا ہی نہیں، ان کو تو لگ رہا تھا جیسے کچھ ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری درافت ٹوٹ گئی ہے اور یہ بالکل نارمل رہ رہے ہیں، تو کیوں ہم کسی کو رلانا چاہتے ہیں کہ بھی یہ بھی روئے، یہ بھی اپنا حال بحال کرے؟ نہ اپنا حال بحال کریں، خود بھی ایک لمٹ کے اندر رہیں، اور ایک لفظ بولتے ہیں بھئی اللہ کی مرضی، ہاں جی، یا اللہ کا حکم۔ ہمارے جیسے اوریجن کی بات کروں، اگر ہمارا تعلق دیہات سے ہے جی، تو ادھر شاہ صاحب کہتے ہیں جی اللہ دی مرضی جی، جو حکم اللہ دا جی، ہاں جی، اللہ سونے دی مرضی جی، آمین جی۔ تو یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، ہم اللہ پاک کے حکم کے سامنے ہماری پیشانی کیا ہے،
خم ہے، ہماری زبان کیا ہے؟ بند ہے، جو مرضی مالک کی، آمین ہے۔ اللہ یہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمیں بھی کچھ جو ہے اس پر غور کرنا ہے اور اپنے غم کی کیفیت سے باہر آنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ لوگ اب یہ غم کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے، اب اس کو لے کے چلوں گا تو اس کی بڑی ڈائمینشنز اور بھی ہیں جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ہم اس سے ذرا ایک قدم آگے چلتے ہیں، خواہشات کے بوجھ کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا بھی علاج کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے لا تتبع الہوا، خواہشات کی بیجا پیروی نہ کرو۔ اتباع شہوات، خواہشات کی بیجا پیروی، یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی ہے۔ اس کو بھی بند باندھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آپ نے پتہ نہیں تجربہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، شاہ صاحب قبلہ غلام الیاس شاہ صاحب بھی ہیں، حافظ عدنان چشتی صاحب بھی ہیں، قبلہ عدنان شیخ صاحب بھی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ پرندے پکڑنے کے لیے جو پھندا لگاتے ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں؟ کبھی لگایا آپ شیخ صاحب؟ کچھ چڑیاں پکڑنے کے لیے، کوئی پرندے پکڑنے کے لیے کوئی لگایا ہو کبھی؟ نہیں، کبھی لگایا نہیں لگایا؟ اب یہاں کچھ ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو کر کے بتاتا کیسے لگاتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ چارہ اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو 4-5 سٹیپس میں کیا کرتے رکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یوں آپ لیں، جیسے یوں سمجھ لیں چارہ ہے، یہ بھی چارہ ہے، یہ بھی، اور یہ بھی کپ بھی، اور یہ ساتھ میں یہ بھی۔ تو کیسے رکھیں گے؟ پہلی جگہ پر یہ رکھیں گے تو پہلے پرندہ اس کو کھائے گا، پھر ساتھ میں یہ یوں لگتا ہے، یعنی یوں یہ، اور ہاں بس یہ یہیں، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ پرندہ آئے گا، پہلے اس کو کھائے گا، پھر اس کو کھائے گا، پھر اس کو کھائے گا، اور جب اس کو کھانے کے لیے آئے گا تو پھر پھنس جائے گا۔ شکنجے جال کے اندر کیا ہے، اب یہ پھنس گیا ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ آتے ہی جال میں جناب کیا ہے، پھنس گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فشنگ جو کرتے ہیں وہ لوگ، جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، کانٹے پر کچھ خوراک لگاتے ہیں، اور جو مچھلی آتی ہے وہ کانٹا نگلنے کے لیے نہیں آتی، مچھلی خوراک کھانے کے لیے آتی ہے، لیکن خوراک کھانے کے لیے آتی ہے اور بالآخر اس کانٹے میں پھنس جاتی ہے، اور پھر زندگی کی بازی ہار جاتی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ خواہشات کی جو پیروی ہے نا، اس کی بیجا خواہشات کی پیروی والا معاملہ، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5۔ تو پہلے یہ شروع ہوتا ہے جائز سے، جائز سے چلتا چلتا کہاں آتا ہے، مباح میں، مباح سے چلتا چلتا کہاں جاتا ہے، مکروہ میں، اور پھر آگے کہاں جاتا ہے، حرام کی دلدل میں۔ تو اس کا بر وقت سد باب کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور میں چاہوں گا آپ تینوں مبلغین اس موضوع پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ وہ شاعر بھی کہتا ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے۔ میری شاہ صاحب اگر آپ اس پر لیں نا تو یہ تو بڑا ناشکرہ شاعر ہے کوئی، جو بھی ہے بھئی، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں، ہر خواہش پہ دم نکل رہا ہے، جس کی ہزاروں ایسی ہیں، پھر کہہ رہا بہت نکلے میرے ارمان۔ بھئی ارمان نکلے تو کہ کچھ شکر بھی تو ادا کر لو۔ کسی نے کہا، اس نے کہا کہ بڑی پیاری بات کہی کہ مزید کی طلب کے لیے موجود پر شکر لازم ہے۔ واہ، بے شک، مزید تو چاہیے، لیکن جو موجود ہے پہلے کیا کرو، اس کا شکر۔ جی شاہ صاحب کی جی، ایسے میں شعر پر ایک رائے وہ برجستہ بات ہوگی۔ جی فرمائیے۔ دیکھیں جو خواہشات ہیں نا، تو یہ سمجھ لیجیے اس کے اوپر ایک ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی آپ کو کوئی ایسا طریقہ بتا دیں، یا کوئی ایسا آپ کو جو ہے وہ ایک جال بتا دیں کہ بھئی خواہشات کو اس کے اندر آپ قید کر لیں۔ خواہشات قید نہیں ہوتی، خواہش تو خواہش ہے، آ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو خواہشات ہمارے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، جو خواہشات آ رہی ہیں، تو اب ان کی بندہ پریشان تب ہوتا ہے، اللہ تبارک کی نافرمانی کی طرف تب جاتا ہے، یا مشکل اور پریشانی میں تب گرفتار ہوتا ہے جب ان خواہشات کی تکمیل کی طرف آگے قدم بڑھاتا ہے۔ تو دیکھیں خواہشات تو آتی رہتی ہیں،
لیکن کیا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی خواہش جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے اور کون سی نہیں ہے. جیسے مکہ مدینہ کی خواہش کرنا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا, میں حج بیت اللہ کی ساتھ پالوں, یہ خواہش بہت اچھی خواہش ہے. تو اب اس کے لیے بندہ دعا کرتا ہے, پھر جد و جہد کوشش بھی کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے. اچھا جو ہے وہ یہ خواہش کا اظہار کرنا کہ میں نیک بن جاؤں, متقی بن جاؤں, پرہیزگار بن جاؤں, نبی پاک علیہ السلام کا سچا عاشق بن جاؤں, جیسے فلاں ہیں. اب خواہش ہے لیکن رشک ہو رہا ہے کسی کے اوپر. تو خواہشات تو ہیں لیکن اب اس کی, اب جیسے میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں, اچھا مالدار بھی ہو جاؤں جناب, فلاں کی طرح مالدار ہو جاؤں, اب خواہش آئی پیدا. تو اب بھائی کیا اس خواہش کو اس کی تکمیل کے لیے جیسے جو ہے اس پر کیسے جو ہے انسان جو ہے وہ عمل کر پائے گا, اس کا جائز طریقہ بھی ہے اور ناجائز طریقہ بھی ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, اور شارٹ کٹ جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ جو ہے ایسا ہے کہ بعض دفعہ وہ انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. تو خواہش اگر پیدا ہوتی ہے, اگر وہ خواہش اچھی ہے تو اس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اس کی تکمیل کے لیے پھر کوشش کرے. اور اگر خواہش ہی اچھی نہیں ہے, کسی گناہ کی خواہش ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش ہے, خواہش تو پیدا ہو گئی تو لیکن یہ ہے کہ اب اس خواہش کی طرف بڑھنا نہیں ہے, بلکہ اس خواہش سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے, اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے, توبہ استغفار کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے, یا اللہ یہ پیدا تو ہو گئی ہے, اے مالک مولا عز و جل اب اس خواہش کو میرے دل سے جو ہے نا مٹا دے. اب میں اس کی جو ہے اس خواہش کی تکمیل کے لیے یا اس کے حصول کے لیے میں اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کو ربوع کار نہ لاؤں, بلکہ کیا ہے کہ میرے دل سے اس چیز کو مٹا دے. تو خواہشیں ہیں, اگر خواہش اچھی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو پنپنے کا موقع دیں اور اس کو ان معنوں میں بڑھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اس کے حصول کے لیے. اور جو خواہش اچھی نہیں ہے تو اب کیا ہے فل اسٹاپ لگا دیں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس جیسے کوئی گناہ کی خواہش ہے تو اگر خدا نہ خواستہ میری یہ خواہش کی تکمیل اگر ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا بھئی, اللہ تبارک کی نافرمانی ہوگی. اب اس گناہ کے عذابات کے بندہ غور کرے اور اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ ڈرائے تو انشاءاللہ الکریم کافی حد تک وہ خواہش پر بند باندھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر جو ہے آپ نے وہی بات ہے کہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ خواہش جائز ہے ناجائز ہے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے اور تکمیل کے لیے چل پڑے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ پھر مشکل اور پریشانی میں گھر جائیں گے اور اللہ کی نافرمانی کی صورت میں دنیا اور آخرت دونوں کا تباہ و برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے. جی شاہ جی بالکل اس طرح سے آپ نے گفتگو فرمائی اور شاہ صاحب نے بھی فرمائی. بے جا خواہشات تو نہیں ہونی چاہیے جب ایسی چیز ہے. اچھا اس میں سب سے جو بات کی یہاں پر شاہ صاحب نے کہ بھئی یہ اچھی یہ بری, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے اور مجھے عمل کس پہ کرنا چاہیے. بعض دفعہ جب بندہ علم دین سے دور ہو, اچھی صحبت سے دور ہو اور اچھی بیٹھک میں نہ بیٹھے تو پھر وہ بعض دفعہ وہ یہ امتیاز نہیں کر پاتا یا اس کو یہ تمیز نہیں ہوتی اس میں کہ وہ کس خواہش کو پورا کرے کس کو نہ کرے. مثال کے طور پر ابھی ایک لڑکے کی شادی ہے, سمجھانے کے لیے اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ پورا کانوے ہو, میرے ساتھ اتنی بھائی ویگو ڈالے ہوں, اتنی لینڈ کروزر ہو, فارچونر ہو اور یوں بڑے ہال میں ہو. اب وہ یہ خواہش کر رہا ہے, اب پیسے اس کے پاس نہیں, لیکن اس کی خواہش ہے وہ کہ دوستوں سے لے رہا ہے اس سے لے رہا ہے, تو وہ اس کو برا نہیں سمجھ رہا. اب کوئی بڑا ایسا عقل مند شخص اس کی دوستوں میں یا اس کے گھر میں ہونا چاہیے جو اس کو یہ بات سمجھائے کہ بیٹا یہ درست ہے اور یہ درست نہیں ہے. لیکن اب اس سے بھی اگلی بات آ جاتی ہے کہ ناصیحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو برا جانو جو مجھے سمجھائے ہے. تو یہاں پھر یہ بات نکلتی ہے کہ یہ تو میری خوشیوں سے جل رہا ہے یہ. اچھا اب بندہ بعض جگہ ترقی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے. مثال کے طور پر ایسی چیز ہے کہ بھئی ترقی حاصل کرنی ہے یا پیسہ کمانا ہے تو وہ ایک ہوتا نا کہ بھئی میں نے فلاں گاڑی لینی ہے, بنگلہ لینا ہے, گھر لینا ہے. اب وہ لگا ہوا ہے, اب کوئی ایسی کمیٹی میں پھنس گیا یا کسی اسکیم میں پھنس گیا, ابھی راتوں رات دن رات امیر ہو جائے گا, اس میں لگا ہوا ہے. اب اگر اس کو کوئی سمجھدار شخص خوف خدا رکھنے والا اس کو سمجھائے کہ بیٹا یہ کام جائز نہیں ہے, یہ کام جائز ہے, اس طرح کرو, تو یہاں اب وہ جو نیچے والا نا اس کے آئے گا, یہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں
کبھی زندگی میں آگے بڑھوں. یہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں ترقی کروں, یہ جل رہا ہے میری گاڑی سے, یہ جل رہا ہے میری آگے بڑھنے سے. تو یہ دونوں طرح کی چیزیں, سب سے بڑھ کر جس کے دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں وہ اس کو لکھے کہ اچھا ایک خواہش گویا کہ ایک مقصد تو زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ اس اپنی زندگی میں ایک مقصد بنائیں کہ میں نے عالم دین بننا ہے, میں نے فلاں بننا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. خواہش گویا کہ مقصد تو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ یہ تمام چیزیں لکھیں کہ بھئی یہ میری خواہش ہے, میں یہ ہونا چاہتا ہوں, تو وہ کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب کے پاس آپ چلے جائیں, ان سے بھی آپ چیک کرا لیں کہ یہ میری خواہشیں ہیں اور ان کو میں تکمیل کرنے کے لیے انہی مراحل سے ہو کر گزروں گا, تو آیا یہ درست ہے یا نہیں. کیونکہ شاید وہاں یہ چیز بھی اس کی دم توڑ دے, یہ جو اندر سے اس کے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی یہ میری ہے نا, میں آگے بڑھ رہا ہوں تو یہ مجھ سے جل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب میں اس طرح کما رہا ہوں, اب میری شادی ہے, میری خوشی ہے, تو یہ مجھ سے جل رہا ہے. تو جب وہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے گا اور تمام چیزیں وہاں رکھے گا, تو شاید وہاں پر یہ چیز بھی اس کی ختم ہو جائے. کیونکہ الحمدللہ جو ہمارے دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت ہیں, یہ تو ساری جو عاشقان رسول کے ہیں افتاء جو ہیں دارالفتہ, تو وہ تو شریعت کا حکم ہی بیان کریں گے, نہ کہ اس سے کچھ محبت کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے کچھ اس کے لیے نرمی کا پہلو نکالیں گے. تو یہاں اس کی جو چیزیں یا جو شیطان اس کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈال رہا ہے جلنے جلانے کا, تو یہ ختم ہو جائے گا. اور پھر وہاں بندہ جو ہے اپنا ایک لائن سیٹ کرے اور اس پر عمل کرتا چلا جائے. شادیوں کی رسموں میں تو فضول خواہشات اور بے جا خواہشات کی ایک لمبی فہرست ہے. جس طرح آپ نے بات کی 20 گاڑیاں, ایک ماڈل کی گاڑیاں, یہ تو شاہ صاحب اب سفر حرمین میں بھی چل نکلا ہے, ایک جیسی گاڑیاں. اچھا ہم یہ پچھلے سال کی بات ہے, 2024 کی بات ہے, اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ میں 2025 کی بھی باتیں جو ہے نا وہ شیئر کروں, اللہ مہربانی فرمائے. تو وہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ ٹیکسی والے سے ہمارا رابطہ ہو گیا, تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں اتنی گاڑیاں جو ہے وہ چاہیے. تو وہ انہوں نے ارینج کر لیا, وہ لے کر آ گیا. ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے ہوٹل سے نکلے, عزیزیہ سے, شار عبداللہ خیاط پر ہمارا جو ہے وہ ہوٹل تھا, تو وہاں سے ہم جو ہے وہ نکلے اور مسجد عائشہ ہم کو جو ہے وہ جانا تھا. تو مسجد عائشہ جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور ان کا آپس میں بڑا ان کی کنیکٹیوٹی تھی وہ گاڑیوں والوں کی آپس میں, یعنی انہوں نے ڈیوائس وغیرہ جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی, تو اس سے آپس میں بات کرتے. میں آگے ہی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اس سے اندازہ ہو گیا. جب انہوں نے ہمیں اتارا نا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ماڈل کی ایک جیسی گاڑیاں ہیں, آپ کو کبھی سفر کرنا ہو تو آپ ہمیں جو ہے نا وہ رحمت دے سکتے ہیں, بلا سکتے ہیں. کارڈ اب انہوں نے اپنا مجھے جو ہے نا وہ بھی انہوں نے دیا. تو وہ جو ایک جیسی گاڑیاں, ایک جیسے کپڑے, ایک جیسے جوتے, ایک جیسا ہیئر سٹائل, اللہ کی پناہ ہے. بہرحال غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم کس سمت میں آگے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں, یہ ایک جیسی گاڑیاں جو ہے نا, یہ عموماً جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں نا, ان کے پاس ایک جیسی کم ہی ہوتی ہیں. یعنی ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں اور جن کے گیراج مجھے جو ہے نا وہ یاد آ رہے ہیں, تو ان میں تو ایک جیسی گاڑیاں مطلب نہیں. ایسا ہی یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے, تو جیسے کرولا بھی ہے, تو ریوو بھی ہے, تو فارچونر بھی ہے, تو جناب علی اور بھی BMW بھی ہے, تو ساتھ میں موٹر سائیکل 125 بھی ہے, اسپورٹس بھی ہے. ایک جیسے موٹر سائیکل نہیں ہے, نہ ہی ایک جیسی گاڑی ہے. یہ اصل میں بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ میں ذرا میری چرچا ہو, میں نمایاں ہو جاؤں. تو اسی لیے پھر کیا کرتے ہیں, ایک ہی ماڈل کی ایک ہی طرح کی گاڑیاں جو ہے نا منگوا لیتے ہیں, 20-25 گاڑیاں ایک ہی طرح کی, لائن لگی ہوئی ہے جناب ان کی. دیکھنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ رینٹ پہ منگائی ہوئی ہیں. یہ میرا جیسے, میں مثال کے طور پر میں یہاں مدنی چینل میں اگر آتا ہوں تو یہ جتنے ہمارے مبلغین ہیں یہ سارے مجھے جانتے ہیں, میرا فائنینشیل سٹیٹس بھی جانتے ہیں, میرا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں, ساتھ پڑھے ہیں. شاہ صاحب قبلہ تو ہمارے بزرگ تھے, ہمارے ناظم تھے, پرنسپل تھے ہمارے, تو پتہ ہی ہے ان کو. اب میں یوں آ رہا ہوں اور آرٹیفیشل انداز میں آ رہا ہوں, تو یہ بھی دل میں بولیں گے بھی تھانوں پتہ ہی ہے, لیکن جب میں آؤں گا تو تب یہ مسکرا کر تو کم از کم دیکھیں گے نا, واہ بھائی آ گیا بھائی. تو
کیوں بعض اوقات کیا ہوتا ہے بھائی لوگوں کو یہ ہوتا ہے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اللہ کی پناہ. تو یہ جو نمود و نمائش کی وہ طلب ہے نا جی کہ مشہوری کی طلب, تو یہ بھلے وہ غلط کام کر کے ہو لوگوں میں نام تو ہو جائے گا. تو اور اس کے لیے لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں اللہ کی پناہ. زمانے میں فی زمانہ تو خاص طور پر آپ دیکھ لیں عجیب و غریب حرکتیں کر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. تو یہ اس طرح کی جو خواہشات, یہ بھی ایک خام خواہ کا بوجھ ہوتا ہے, مشہور ہونے کا بوجھ دل پر جو ہے وہ سوار کر لینا اور دماغ پر سوار کر لینا. اس کے لیے گری سے گری حرکت بھی کریں گے, وہ گھٹیا سے گھٹیا حرکت بھی کریں گے تاکہ مجھے جو ہے نا وہ لوگوں میں ایک توجہ کا مرکز بن جاؤں میں, لوگ مجھے دیکھیں. تو یہ بعض اوقات ظاہر سی بات ہے جب آدمی اس طرح شریعت سے غافل ہو کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اس طرح کی سوچ فکر ہوتی ہے, تو پھر وہ ایسے ہی خواہشات والی, وہ ناجائز خواہشات بھی ہوتی ہیں اور پھر گناہ والی خواہشات بھی ہوتی ہیں, خالصتاً گناہ پر مبنی بھی ہوتی ہیں. اور جو بزرگان دین کا جو اپنی یہ جو خواہشات کا جو چنگل ہوتا ہے, یہ جیسے آپ نے مثال دے کر سمجھایا, یہ انسان کو وہ مباح سے چلتے 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 وہ گناہ کے اندر جا پڑتا ہے, حرام کے اندر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیاری مثال دے کر ارشاد فرمایا, یہ جو خواہشات ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حما فرمایا کہ یہ جو چراگاہ ہوتی ہیں نا, جو لوگ جانور چراتے رہتے ہیں, وہ اس بات کو بہت اچھے انداز میں سمجھتے ہیں. ویسے بھی کوئی بھی غور کرے گا, ایک وہ ایریا ہے جہاں آپ نے اپنے جانوروں کو چرانا ہے, جہاں آپ جا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا آپ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ارد گرد وہ جگہیں ہیں کہ جو ممنوع علاقہ ہے, جہاں آپ کو جانے سے منع کیا گیا ہے. عقل مندی اور سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اپنے جانور کو اس کے قریب بھی نہیں لے کر جائیں گے, اس لیے اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر یہ بھولے سے بھی ادھر گیا تو اب مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا, یا تو یعنی جو اس کی سزا مقرر ہوگی وہ مجھے دینی پڑے گی, اور اس مشکل کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ارشاد فرمایا بعض چیزیں وہ ہیں جو حلال ہیں, جن کا حلال ہونا واضح ہے, بعض وہ ہیں جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہے, اور بعض چیزیں وہ ہیں جو جن کا حلال و حرام کے اندر شبہ ہے, جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو یہ حما مثال دے کر ارشاد فرمایا, جب بندہ ایسی چیزوں کے قریب جاتا ہے تو پھر وہ ان کے اندر جا پڑتا ہے, گناہ والے کاموں کے اندر. اس لیے جو پاکیزہ ہے, ستھرا ہے, اسے لیں, اور جو مشتبہ چیز ہے جس کے اندر شبہ ہے کہ یار یہ پتہ نہیں اس کے اندر معاملہ کیا ہے, حلال ہے یا پتہ نہیں حرام ہے. ایک ہے وساوس کا شکار ہونا, اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مشتبہ ہو جانا کسی معاملے میں حکم کے اعتبار سے. تو وہ جو مشتبہ اشیاء ہیں ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا. بزرگان دین آپ دیکھیں, حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کی جو بہن تھی, وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گئیں. کہتی ہیں کہ میں رات کے ٹائم جو ہے نا وہ چرخہ جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہوں, کاٹ رہی ہوتی ہوں اور دھاگا بنا رہی ہوتی ہوں, تو یہ غادریہ جو بادشاہ اور اس کی جو فوج ہے وہ لے کر نکلتے ہیں, تو انہوں نے رات کے وقت میں نا شمعیں اٹھائی ہوتی ہیں, مشعلیں اٹھائی ہوتی ہیں, تو میں اس کی وہ روشنی مجھ تک پہنچتی ہے, تو کیا میں اس روشنی کے اندر اپنا چرخہ جو ہے وہ کاٹ سکتی ہوں, وہ دھاگا بنا سکتی ہوں, سوت بنا سکتی ہوں؟ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا, حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا, فرمایا آپ ہیں کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں. تو جب اتنا بڑا سٹیٹس ہے, اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہے, اور انہیں اس بات کی فکر ہے کہ وہ جو روشنی ہے اس کے اندر مجھے کام کرنا درست ہے یا نا درست ہے, تو فرمایا جس عہدے, جس مقام, مرتبے اور منصب سے آپ کا تعلق ہے نا, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے فکر. یعنی جو آدمی پھر جب خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے, حدیث مبارکہ میں ایسا بندہ کہ جو ہر جو دل میں آیا اس کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے, تو اسے شہوات کا بندہ قرار دیا گیا ہے. اتباع شہوات گناہ کبیرہ میں سے ہے, اور یہ بندے کو یوں پھر چلتے چلتے آدمی جو ہے نا وہ گناہوں کے اندر جا پڑتا ہے, کبیرہ گناہ, اور پھر بعض اوقات کفر تک میں جا پڑتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں بندہ کو پناہ بھی طلب کرتے رہنا چاہیے, اور اپنے آپ کو ان چیزوں تک محدود کرے کہ جہاں جو اللہ رسول نے جن کے بارے میں واضح حکم ارشاد فرمایا, حلال میں ہی رہے, حرام کی طرف نہ جائے. یہ بڑی پیاری بات ہے. اور میں یہاں ایک بات کی کلیئرٹی کر دوں, ایک جیسے کپڑوں کو, ایک جیسے ہیئر سٹائل کو, ایک جیسے گاڑیوں کو, میں کوئی اس کو حرام ناجائز جو ہے نا وہ نہیں کہہ رہا.
لیکن نیت پر حکم اپنی جگہ پر جو ہے نا یہ مرتب ہو سکتا ہے، اس پہ غور کر لیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، جیسے مثال کے طور پر اگر ہماری پہلے ہی ہم قرض لے کر شادی کر لیں اور قرض لے کر شادی کر رہے ہیں اور اس میں ساتھ میں یہ چیزیں ایڈ کر رہے ہیں، یہ پھر بیجا چیزیں ہیں، یہ ہمارا برڈن بڑھائیں گی، یہ ہمارا بوجھ بڑھائیں گی، اور پھر بعد میں یہ قرض لینا آسان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ 4 بندے بیٹھے ہیں، میں ان سے 2-2 لاکھ روپے مانگوں تو 2-2 لاکھ روپے یہ دے دیں گے، 8 لاکھ روپیہ آ جائے گا، یوں آ جائے گا۔ لیکن جب 8 لاکھ دینے کی باری آئے گی نا، 2-2 لاکھ ان کو واپس کرنا ہے، تو وہ یوں واپس نہیں ہوگا۔ تو قرض لینا آسان ہے، اتارنا کیا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو یہ ہماری بیجا خواہشات کی ہماری زندگی کو کیا کر دیں گی، مشکل کر دیں گی۔ تو پنجابی کا ایک شعر ہے، رکھی سکھی کھا تے ٹھنڈا پانی پی۔ اللہ، شیخ صاحب کیا شعر ہے؟ روکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، ٹھنڈا پانی پی تے ویخ پرائی چوپڑی نہ للچاویں جی۔ ہاں ہاں، کتنی زبردست بات ہے۔ پیاری بات۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو جو ہے وہ نکالیں اور اپنی زندگی کو خیر والا بنائیں۔ نمود و نمائش کے جذبے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اس سے بھی اپنے آپ کو کیا کریں، نکالیں۔ اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ سلمان بھی آج کا موضوع بڑا اہم لیا ہے آپ نے کہ بوجھ، واقعی ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی والدین کو اپنا بوجھ سمجھتا ہے، کوئی آئے ہوئے مہمان کو اپنا بوجھ سمجھتا ہے، کوئی دکان پر رکھے ہوئے ملازم کو کھانا دینا اپنا بوجھ سمجھتا ہے، تو کوئی کسی طرح کے بوجھ انسان اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر جو گناہوں کا بوجھ ہے، یہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے آئے دن یہ بڑھتا جا رہا ہے کم ہونے کے بجائے۔ اس حوالے سے کچھ ملفوظات عطا فرمائیں کہ انسان پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کو ہلکا کیسے کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی شاہ جی۔ اس میں سب سے بڑھ کر تو بات یہی ہے کہ جب بندے کو احساس ہو جائے کہ یہ گناہ ہے تو گناہوں سے بچے اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، تو یہ کہ انشاءاللہ اس سے گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ایک تو ہے ندامت، اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ جب یہ چیزیں ہوں گی روزانہ وہ اپنا محاسبہ بھی کرے گا، آج میں نے کون سے اچھے کام کیے، کون سے میں نے برے کام کیے، اور جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے آج اللہ نہ کرے کوئی جھوٹ بولا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، میں نے کوئی غیبت کی ہے، تو پھر بندے کو رات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں صلاۃ توبہ پڑھ کر دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ یہ گناہوں کا بوجھ بھی کم ہوتا چلا جائے۔ مرحبا۔ اچھا سلمان بھائی، اس میں سوال کے شروع کے اندر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی ذکر کی تھی نا، جیسے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، فلاں چیز کو دیکھیں، اگر یہ جو ہمارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو اگر بوجھ سمجھیں گے نا تو یہ مناسب انداز نہیں ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں جیسے والدین ہیں، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ان کے کام آنا، ان کی پریشانی کو دور کرنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، جو شریعت مطالعہ نے ہم پر جو لازم کیے ہیں اس پر تو ظاہر بات عمل کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ کی آل اولاد ہے، گھر والے ہیں، ان کے نان نفقے کا سلسلہ ہے، تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں تو اس میں سے ایک بڑی تعداد ہے کہ یہ سعادت ہے، تو اسے بوجھ نہ سمجھا جائے بلکہ اسے سعادت سمجھا جائے کہ یہ اگر میں یہ والا کام کروں گا تو یہ میرے لیے سعادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی برکت سے میرے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے میری زندگی کے اندر بھی اللہ برکت دے گا اور دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور یہ جو سعادت ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں میرے لیے نجات لکھی جائے گی۔ تو ذمہ داریوں کو، اور خاص طور پہ جیسے یہ ذکر کیا ہے، تو ان چیزوں کو کیا یہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بوجھ ہیں، بلکہ کیا ہے ان کو سعادت سمجھ کر اس کی تکمیل کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں اور ورکر ہیں، ان کو کھلانا آپ یقین مانے
واللہ یہ اللہ کا کرم ہے جسے اللہ یہ نصیب کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کھلانے والے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے کہ میں کسی کو کیا کر رہا ہوں؟ کھلا رہا ہوں. انفق ینفق، حدیث پاک کے 2 الفاظ ایک حضرت شیخ الحدیث تھے، انہوں نے پبلک کو یاد کروائے. انفق ینفق، اے بندے تو خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. تو ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر سایہ کرے. جی ہاں، کیا کریں؟ سایہ کرے. مطلب یہ ہے خود دھوپ کھا کے، خود سختی جھیل کے دوسروں کو کیا کرے؟ راحت دے. حافظ صاحب ہم سنتے تھے ٹھنڈی چھاؤں، سائے کی چھاؤں، سائے کی چھاؤں، درخت کے جو ہے نا اس کی چھاؤں ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈی ہوا. یہ اس کا بھی مجھے کل ہی تجربہ ہوا. یہ جو ہماری جامع مسجد خضرہ پیر بخاری ہے، ہری مسجد ہے، ہاں جی، اس کے محراب کے آگے بہت بڑا درخت لگا ہوا ہے. ہاں جی. جب میں مسجد پہنچا نا جی، تو ہوا چل رہی تھی تو اس میں حرارت تھی، لیکن جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ جو ہوا آگے سے، چونکہ ویسٹ اوپن ہے تو ہوا آتی ہے، آپ یقین مانے شاہ صاحب ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اسی گرمی کے موسم میں، وہیں سے. تو درخت لگائیں، اس کے بھی فائدے جو ہے نا وہ انشاءاللہ ملیں گے. لیکن بات یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور والدین سے اور بہن بھائیوں سے میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہم ایسا انداز اپناتے ہیں کہ سامنے والے کو ایک دوراہے پہ کھڑا کر دیتے ہیں. ادھر گرے گا تو بھی نہیں بچے گا، ادھر گرے گا تو بھی نہیں بچے گا. ایسے دوراہے پہ مت لے کر آئیں. شفقت کی التجا ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. شہرجار اتاری چگالا سے عرض گزار ہوں. حضور میرا یہ سوال، جو بیٹے والد پر بوجھ نہیں بنتے وہی والد ان بیٹوں پر بوجھ کیوں بن جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ ہے. یہ باپ نے ساری زندگی اولاد کا بوجھ اٹھایا ہے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اولاد باپ کو بوجھ سمجھے. اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے، آمین. ہماری زندگی میں وہ دن نہ آئے. میں یہاں جو ہے نا وہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفسیر ہے، اس میں آپ نے جو آیت مبارکہ ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ آیت مبارکہ ہے. اس میں ہے کہ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو جو ہے وہ پہنچ جائیں تو ان کے لیے جو ہے وہ رحمت کے بعد وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کے بازو جو ہے وہ بچھا دو. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کو نہ جھڑکو اور نہ ان کو جو ہے وہ ڈانٹو. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر ماں باپ پر وہ وقت آ جائے کہ یہ بستر پر بولو براز کر دیں تو اب اولاد اپنے منہ پر اس بو کی وجہ سے ہاتھ نہ رکھے کہ یہ اس کی ماں نے جو ہے نا وہ اس کو ایسے ہی جو ہے وہ پال کے یہاں تک پہنچایا کہ اس سے بھی ان کو تکلیف ہوگی. یعنی اسلام تو ہمیں یہاں تک جو ہے وہ سینسٹیو بنا رہا ہے اور خیال رکھنے کا ذہن دے رہا ہے، اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ باپ ہمارا بوجھ بن گیا. اب کیا بات کی آپ نے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. یہ دین سے دوری جب ہوتی ہے تو پھر یہ کیفیت آتی ہے، اور جو دین میں رچے بسے ہوتے ہیں ان میں اللہ کی رحمت سے یہ کیفیت نہیں ہوتی. بعض اوقات حلیہ بندہ بنا لیتا ہے، اس کے پھر اپنے کیا ہوتے ہیں الگ ہی معاملات بھی ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. جو دین اسلام کی تعلیمات میں رچا بسا ہوتا ہے نا وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا. صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی شاہ صاحب قبلہ عدنان بھائی. ایک آدمی تھا، بڑا لینڈ لارڈ آدمی تھا صاحب، بڑا زمیندار، تو بڑا آپ سمجھتے ہیں پنجاب کی میں ایک بات جو ہے وہ کر رہا ہوں. بیٹوں کو جناب علی اسٹیبلش کر دیا، بالکل جناب ٹھیک ٹھاک کر دیا. اب یہ مائی بابا دونوں رہ گئے. ماں جو ہے ہو گئی بیمار. اب وہ ایک ہفتہ ایک بھائی کے گھر، دوسرا ہفتہ دوسرے بھائی کے گھر، تیسرا ہفتہ تیسرے بھائی کے گھر، اور علاج بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب ادھر بھی ہو گیا، اب باتیں
چلنی شروع ہو گئیں کہ اب یہ کیا ہے، اب یہ ہمیں کرنا پڑے گا، یوں ہونا پڑے گا۔ اب انہوں نے بیٹوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی ابا جی کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، تو امی کا علاج کروانا ہے تو وہ کروائیں۔ حالانکہ باپ نے کس نیت سے رکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے نا وہ جاتے ہوئے، مطلب ابھی میرا آخری زندگی کا وہ مرحلہ آ گیا ہے تو میں ایک کیا کروں گا کہ مسجد بنوا دوں گا کہ میرا آخرت کا ثواب کیا ہو جائے، وہ شروع ہو جائے۔ اور یہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے لوگ، اب انہوں نے آپ سب کیا کیا، اپنے باپ کو بولا جی ابا جی وہ رکھے نا پیسے دے، علاج کراؤ ماں اور امی جی کا علاج کروائیں۔ اب وہ علاج شروع ہو گیا، بابا جی کے پیسے گئے، مائی صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا، والد کا بھی کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بندہ چلا جاتا ہے، پیسے ختم ہو گئے، یادیں باہر رہ جاتی ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس فرمان کی زد میں نہ آ جائیں کہ فرمایا گیا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، نبی پاک نے فرمایا ہے ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو ان یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مضمون کی حدیث پاک موجود ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے پوچھتے رہیں، پوچھتے بھی رہیں۔ اور یہ میں کب بات کروں، خیال رکھ کر کے کیا کرتے رہیں، پوچھتے رہیں۔ مجھے نگران شورا کی بات بھولتی نہیں آپ سب۔ ہے سب کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کو نا ایک دفعہ لے کے گیا، تو میں نے اپنے والد صاحب کو کپڑے جوتے وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں دلائیں۔ نگران شورا فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جب تک حیات رہے ہیں تو اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ عمران مجھے لے کر گیا تھا، عمران نے مجھے یہ دلایا تھا، عمران نے مجھے یہ دلایا تھا۔ کیا سعادت مندی ہے اس اولاد کی کہ باپ دنیا سے گیا ہے اور کیا مطلب راضی خوشی گیا ہے۔ اور ہم نے جو نگران شورا کا جو انداز دیکھا ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ، بڑا ہی ادب والا، اور جس طرح باقی نہیں بچہ ہوتا ہے اسی طرح کا جو ہے وہ انداز میں نے دیکھا۔ 2-3 جگہ میں نے اس کو مشاہدہ کیا۔ اچھا، خلیفہ امیر سنت کی بات کریں آپ، واہ، تو ان کا انداز بھی امیر اہل سنت کی مبارک ذات کے حوالے سے کیا ہے، ایسا ہی جو امیر سنت نے فرما دیا بس، اب اس کے اوپر کیا ہے، بات ہی نہیں۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنائے اور اس طرح کے برے خیالات اور احساسات سے اللہ پاک ہماری بھی اور ہماری آل اولاد کی بھی حفاظت فرمائے۔ کال لیتے ہیں اپنے اولاد کو۔ اگر نگران شورا کی بات بتا کے کنکلوڈ کرتا ہوں موضوع کو، فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، اپنی اولاد کو اللہ رسول کا فرما بردار بنائیں، ان کو دینی ماحول سے وابستہ فرمائیں۔ جی کال۔ عدنان بھائی یہ کلام سنا دیں، میں مدینے چلا۔ ماشاء اللہ، جی۔ فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں، یہ بندپورہ فیصل آباد سے۔ فرمائش ہے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، یہ نعت سنوا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین، مرحبا، جی۔ میرا نام مصطفیٰ عطاریہ ہے، میں حجرہ شام مقیم سے بات کر رہی ہوں۔ سلمان بھائی ایک کلام سنا دیں، ہم بھی مدینے جائیں گے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ میسیجز بھی لیتا ہوں، ان کی مہک دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ کلام سنائیں، چشمہ براج سے قربان بھائی کا میسیج ہے، مرحبا۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، وہاں بچنا سے ان کو کلام سننا ہے جی۔ حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ کلام سنائیں۔ 7 بھائی ہیں کروڑ لال ایسن سے، اور کہہ رہے ہیں شاہ صاحب سے میرے لیے مدینے کی حاضری کی دعا کروا دیں جی۔ اللہ پاک ان کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کے ساتھ نصیب فرمائیں، آمین، اور حرمین تجبین کی با ادب حاضری نصیب۔ آمین آمین آمین، مرحبا۔ محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، اور عدنان بھائی سے نے کلام سننا ہے۔ کون سا جی؟ یہ آپ نے کیا کلام لکھا ہے، یہ میں پڑھنے سے قاصر ہوں، ٹھیک ہے، آگے چلتا ہوں جی۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے۔ کرم جو آپ کا ایسے یہ ابرار ہو جائے، کلام سنائیں، واقعی سے میسیج ہے، مرحبا۔ علی شہزاد بھائی حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ حافظ برہان حیدر صاحب ہیں، ہو کرم سرکار
اب تو ہو گئے غم بے شمار. ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں فیصل آباد سے, چشتی صاحب کو, عدنان چشتی صاحب کو اسپیشل سلام کہہ رہے ہیں, کیا بات ہے. اور حضرت علامہ جامی کا کلام سنا ہے تنم فرسودہ جہاں پارا. آپ صاحب ایسے اسپیشل سلام کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ اسپیشل جواب جی جیسے اسپیشل سلام ہے ایسے ہی اسپیشل سلام کا جواب میری طرف سے. کیسے؟ مطلب السلام علیکم تو دیکھیں سلام ہے نا, اس کا جواب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسپیشل سلام کا جواب کیا ہوگا؟ اسپیشل کا مطلب ہے خاص طور پر ان کو سلام. اچھا, تو ایسے ہی خاص طور پر ان کو جواب سلام کا. ٹھیک ہے, علیہ وعلیہ السلام. چلے جزاک اللہ خیرہ. آگے چلتے ہیں جی. درس نظامی کرنا ہے لیکن والدہ اجازت نہیں دے رہی. کراچی آ کر کے درس نظامی ہم کرنا چاہتے ہیں. نواب شاہ سے میسیج ہے. آپ جو ہے نا وہ اپنے کراچی میں جو اسلامی بہنوں کے رہائشی جامعہ المدینہ دعوت اسلامی کے ہیں بھی نہیں ہے نا شاہ صاحب؟ نہیں رہائشی جامعہ المدینہ نہیں ہے. کورسز ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے, جو ہے فیضان شریعت کورس ہے اور اس طرح کے دیگر کچھ کورسز ہیں. حیدرآباد کے اندر ہے فیضان صحابیات آفندی ٹاؤن کے اندر نا, تو وہاں یہ نواب شاہ کورسز ہوتے ہیں اور یہ درس نظامی نہیں ہے. آن لائن کر لیں, فیضان انہوں نے اکیڈمی گرلز ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے لیں, وہاں پر بھی درس نظامی کروایا جاتا ہے. کیا بات ہے جی, مرحبا. بہت پیارا آپشن شاہ صاحب نے دیا ہے, اس کو یوٹیلائز کریں, ماں باپ کو بھی خوش رکھیں اور علم دین بھی حاصل کریں. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی. یہ عنوان ہم لے چکے ہیں جی, کال لیتے ہیں. میرا نام محمد رضالی ہے, میں جب سے بات ہوں, مجھے اس سے والا چلا پھرا تے وہ شیلے محبت کیا مصطفیٰ ہے, وہی تھر بنانے تو جی چاہتا ہے. مرحبا جی شیخ صاحب. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد
تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے جب چلتے بوجھا دیے گئے روتے ہنسا دیے گئے ملک سخن کی شادی تم کو رضا مسلم ملک سبحان اللہ. گھڑی بتا رہی ہے پروگرام کا وقت جو ہے یہ اختتام کی جانب ہے. میسیجز کے ذریعے سے بھی جو ایک بات آ رہی ہے سامنے وہ یہی ہے کہ بیمار والدین کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے اور ان کو ایک برڈن سمجھا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اس پہ ہم نے کافی بات کی ہے. ہمیں بھی نیک بننا ہے اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنانا ہے. اور جب انسان خود نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکی کا اثر اس کی اولاد میں بھی آتا ہے. حضرت سید قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ اعلی حضرت مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے تھے حضرت حبیب الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دیکھیے کہ آغوش قطب مدینہ میں پرورش پائی ہے تو ادب، سلیقہ، طریقہ، اخلاق، کردار، انداز کی عمدگی کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے. یہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک رنگ تھا جو آپ کی اولاد پر کیا ہے اللہ کی رحمت سے آیا ہے. تو اولاد جب والدین کو دیکھتی ہے کہ یہ بھی اللہ رسول کی یاد میں مصروف ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو وہی چیزیں کیا ہیں اولاد پھر کیری کرتی ہے اور اسی لیگیسی کو لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھتی ہے. حضرت قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ فرزند ارجمند ان کے شہزادے تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں. علماء کا ادب کرنے والے، احترام جو ہے وہ کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت کے اندر بھی اپنا ایک جدا گانا رتبہ رکھنے والے تھے. میں قربان جاؤں، جو چیز آپ دیکھیں جن کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے ان کے بچے بھی کیا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسا والد اور ایسی والدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ ہماری اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ ایسی اولاد بنائے
جو اپنے ماں باپ کے لیے خیر کا اور عافیت کا سبب بن جائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. اور ان ساری باتوں کے لیے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. یا نبی یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہیر ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی مدنی